اس واقعے کو ہوئے 10 سال گزر گئے۔ حیدرآباد کے لوگ کبھی اس کو فراموش نہیں کریں گے۔ ملت کے ہمدرد، مخلص، بے باک، دیانتدار اور محسن اکبر الدین اویسی کی جان لینے کی ناعاقبت اندیشوں نے کوشش کی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قاتلانہ حملے کے بعد پوری دنیا میں اکبر الدین اویسی کے لیے دعائیں کی گئی۔ موت کے منہ سے وہ واپس ہوئے، کئی بیماریوں کا شکار ہوئے، ان کا جسم کمزور ہو گیا، لیکن قوم و ملت کی خدمت کا جذبہ ان میں دوبالا ہو گیا اور عوام نے انہیں اس طرح حبیب ملت بھی بنا ڈالا۔ جسم کمزور، پیٹ میں شدید تکلیف کے باوجود اکبر اویسی کی سیاسی، تعلیمی، طبی اور سماجی خدمات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دینے کے بعد قائد ملت نے جماعت کی کامیابی اور اس کی ترقی میں کافی اہم رول ادا کیا۔ مرکز سیاسی کے پیام کو انہوں نے ملک بھر میں پہنچایا۔ حملے کے 2 سال بعد اکبر الدین اویسی کو جیل کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑی۔ ان کے خلاف کانگریس کی حکومت نے سازشیں کی۔ جیل میں ڈالنے والوں کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ پورے ملک میں اکبر الدین اویسی کی آواز گونج اٹھے گی۔ جیل سے رہائی کے بعد اکبر الدین اویسی نے آندھرا پردیش اور مہاراشٹرا کے مسلسل دورے کیے۔ مہاراشٹرا میں انہوں نے 2014 کے الیکشن میں 1 مہینے تک کیمپ کیا۔ خرابی صحت کے باوجود پوری ریاست کا انہوں نے ہنگامی دورہ کیا، انتخابی جلسوں سے خطاب کیا۔ میں مہاراشٹر میں مسلمانوں کو شیر بنانے آیا ہوں، بننا شیر تو اٹھو متحد ہو جاؤ۔ ممبئی اور اورنگ آباد میں ان کی تقاریر کا نتیجہ تھا کہ وہاں سے جماعت کے 2 ارکان اسمبلی منتخب ہوئے۔ اس طرح جماعت نے ایک تاریخ رقم کی۔ گزشتہ 10 سال کے دوران قائد مجلس نے ایوان اسمبلی میں کامیاب نمائندگی کرتے ہوئے شادی مبارک، چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ، اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف، انیس الغربا عمارت کی تعمیر، اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کے علاوہ کئی ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ جس کی نظیر دوسری ریاستوں میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تعلیمی میدان میں اکبر اویسی کے کارنامے پوری دنیا کے سامنے آیا ہے۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کا قیام اور کروڑوں روپے کی لاگت سے 15 عمارتوں کی تعمیر، ان عمارتوں میں نونہالوں کی مفت تعلیم کا انتظام اور 1 لاکھ سے زائد خواتین کو ہنرمند بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ گزشتہ 10 سال میں ملا گڑے میں KG تا PG عمارت کی تعمیر، مغل پورہ سلالہ میں اسکولز کی عمارتیں، ریاست نگر میں جونیئر کالج کی تکمیل، عمر کالونی میں ایک اور اسکول کا سنگ بنیاد۔ اور ضربوں کے ضرب کی تکلیف میں بھی میں نے فکر کی ہے، تو اپنے درد کی نہیں فکر کی ہے تو اے اللہ تو جانتا ہے تیرے حبیب کی امت کی فکر کی ہے۔ میں نے کبھی اپنے ذات کی، اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، فکر کی ہے تو اے اللہ تیرے حبیب کی امت کی فکر کی ہے، تو اس جماعت کی فکر کی ہے، تو میرے صدر کی، میری عوام کی، اے اللہ تو ان سب کی حفاظت کر دے۔ تعلیمی میدان میں خدمت کا سلسلہ پوری زور و شور سے جاری ہے اور اکبر الدین اویسی ہر دن اس میں کچھ نہ کچھ تغیر اور تبدیلی لاتے ہیں۔ وہیں طبی میدان میں اویسی ہاسپٹل، ریسرچ سینٹر اور دکن میڈیکل کالج کے کیمپس کی مکمل نئی صورت گری، پرنسس اسرا ہاسپٹل کو کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک مکمل سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل میں تبدیل کرنا ان کے بلند اور مضبوط عزائم کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ دوسری جانب حلقہ اسمبلی چندران گٹے کی ہمہ جہت ترقی کے لیے بھی 10 سال کے دوران اقدامات کیے گئے۔ سڑکوں کی توسیع، بریجز کی تعمیر،
ذخائر آب کی تعمیر کے علاوہ دیگر کئی درینہ عوامی مسائل حل کروائے گئے۔ کووڈ کی وبا اور لاک ڈاؤن کے دوران امدادی کاموں کے ذریعے حبیب ملت نے اہلیان حیدرآباد کے دل میں ایک الگ مقام بنایا۔ گزشتہ سیلاب کے دوران تو انہوں نے جس طرح سے کام کیا اس کو دیکھ کر لوگ ستائش کے بغیر نہیں رہ سکے۔ لاک ڈاؤن اور سیلاب کے دوران 11 کروڑ روپے کی لاگت سے انہوں نے امدادی سرگرمیاں انجام دی۔ سخت بیماری، جسمانی کمزوری کے باوجود عوامی خدمت کا سفر جاری ہے۔ عوام کی بے پناہ محبت، ان کی دعاؤں اور مرحوم قائد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اکبر اویسی نے چاہے حالات کیسے بھی ہوں مایوسی کو قریب آنے نہیں دیا اور اپنی پوری زندگی عوام کے لیے وقف کر دی۔